السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے آہ سر سے آسمانی صائبہ جاتا رہا۔ آہ کا مطلب ہم نے جانا۔ آہ کہتے ہیں جب کبھی کسی کو دکھ ہوتا ہے تو اپنے دکھ، اپنے افسوس، اپنی تکلیف کو ظاہر کرنے کے لیے جو لفظ جو بے معنی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا کچھ خاص معنی نہیں، بس تکلیف کے وقتوں میں جن لفظوں کا اظہار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں آہ۔ ان لفظوں میں سے ایک ہے آہ۔ آہ سر سے آسمانی صائبہ جاتا رہا۔ تو چلے ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے شاعر کہتے ہیں، خاک کے ذروں کو جس نے مثل انجم کر دیا، شمس علما کا وہ مہر ذو فشاں جاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب دارالہدہ میں پڑھنے کے لیے جو بچے آتے تھے وہ محض ایک خاک کے پتلے ہوتے تھے، مٹی کے پتلے ہوتے تھے، مٹی کا ٹکڑا ہوتا، ذرہ ہوتا تھا۔ ان کے پاس کچھ ایسی بات نہیں ہوتی تھی جن سے لوگ ہدایت حاصل کرے یا پھر لوگ ان سے مراجعت کرے تاکہ انہیں ہدایت ملے یا کچھ دین کی اشنائی ملے۔ مگر جب بچے آتے اور ان کے پاس پڑھنے لگے تو ان بچوں کو انہوں نے ایسا تابناک اور روشن کر دیا کہ لوگ آتے ہیں اور ان سے ہدایت کی باتیں لیتے ہیں، کیا ہے، ہدایت اور راہ راست پر چلنے کے طریقے لے کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم کبھی تاریک راتوں میں تاروں کو دیکھ کر راستہ اپناتے ہیں، اپنے راستہ کو چن لیتے ہیں۔ اسی طرح ان خاک کے پتلوں کو زین الدین مسلیار نے تارہ کی طرح انہیں روشن کر دیا تاکہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں۔ آگے کہتے ہیں، شمس علما کا وہ مہر ذو فشاں جاتا رہا۔ کہتے ہیں شمس العلما کے بعد جو ہمارے سمجھتا کا جنرل سیکرٹری بنے تھے، وہ جنرل سیکرٹری روشنی لٹانے والا چاند تھے۔ اگر اے کے ابو بکر مسلیار اگر شمس العلما تھے تو وہ اپنی ذات میں زین العلما، اپنی ذات میں اپنی روشنی لوٹانے کی بنا پر، ہدایت کی باتیں بتانے کی بنا پر اور نور ہدایت بانٹنے کی بنا پر وہ مہر ذو فشاں تھے، یعنی ایسے چاند تھے جو لوگوں میں روشنی لٹایا کرتے تھے۔ آسمان دین پر جس نے لگائے 4 چاند، ہاں وہ زین الدین زیب داستاں جاتا رہا۔ کہتے ہیں دین و ملت کے آسمان پر، یعنی دین و ملت کو جس نے مزین و مرصع کر دیا، ہاں وہی زین الدین جو کہ کہانیوں کے زینت ہوا کرتے تھے، جو کہ کہانیوں کے 4 چاند ہوا کرتے ہیں، جن کی کہانیاں سننے سے کہانی میں ایک لطف آ جاتی تھی، جو خوبصورتی اور نکھار آ جاتا تھا، وہی زین الدین مسلیار ہمیں چھوڑ کر کوچ کر گئے، دنیا کو الوداع کہہ گئے، یعنی وہ اس ملک سے ملک لامکہ ملک عدم چل بسے۔ ان سا اب لائے کہاں سے، ان سا جب کوئی نہیں، قافلے والوں امیر کارواں جاتا رہا۔ دیکھیے اب ہمارے درمیان میں سے ایسے شخص زین الدین یہ جو یعنی ہمارے زین الدین مسلیار ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ان کی طرح اب کوئی بھی ہمارے آس پاس میں نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان کے پلیس پر، ان کے اسٹینڈ پر کسی اور کو اسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا نائب، اس کا خلیفہ، there is no anybody. اوکے، ان سا اب لائے کہاں سے، ان سا جب کوئی نہیں، اوکے، there is nobody like him, so from where we could get his sample. قافلے والوں امیر کارواں جاتا رہا، قافلے کے لوگوں، ہمارا جو لیڈر تھا وہ لیڈر ہمیں الوداع کہہ گیا، ہمیں چھوڑ گئے ہیں، ہمیں چھوڑ کر چل بسے ہیں۔ طائران دین و ملت پھر رہے ہیں سوگوار، طائران دین و ملت پھر رہے ہیں سوگوار، ان کا مسکن اور مامن آشیاں جاتا رہا۔
کہتے ہیں دین و ملت کے جو پرندے ہوتے ہیں، جو طالبان علم ہوتے ہیں، وہ طالبان وہ دکھ و افسوس کو لیے، اپنے رنج و ملال کو لیے یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں۔ ان بھٹکنے والے پرندوں کا کہنا ہے کہ ہمارا مسکن، ہمارا نیسٹ، ہمارا مأمن، ملجا اور ماوا، اور ہمارا آشیاں، ہمارا نشیمن جو تھے وہ سب کے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یعنی جو ہمارے جن کی ذات ہمارے لیے کسی نشیمن سے کم نہیں، جن کا وجود ہمارے لیے کسی مسکن و مامن سے کم نہیں، وہ آشیاں، وہ مسکن، وہ مامن ہمیں چھوڑ کر چل بسیں۔ وہ میری آنکھوں میں، دل میں اور احساسوں میں ہے، کون کہتا ہے وہ ملک لامکاں جاتا رہا۔ اس کے اندر شاعر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ زین العلماء انتقال کر گئے ہیں، مگر یاد رکھو اے لوگو، زین الدین مصلیار میری آنکھوں میں ہے، یعنی ابھی تک ان کی تصویریں میری آنکھوں میں گردش کر رہی ہیں، ان کی یاد میرے دل میں ہے، اور ان کی باتیں، ان کے وہ لمحات، وہ خوشگوار لمحات جن سے میں نے لطف اندوزی حاصل کی تھی، وہ اب تک میرے احساسات میں گردش کر رہی ہیں۔ لہٰذا جو یہ کہتا ہے کہ وہ ملک لامکاں جاتا رہا، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شاعر اپنے جذبات کو اس انوکھے انداز میں کہتے ہیں کہ ان کی یاد اور ان کی باتیں اور ان کے احساسات آج بھی میرے اندر موجود ہے، لہٰذا وہ میرے لیے وفات نہیں ہوئے، انتقال نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ آج بھی میرے لیے زندہ ہیں۔ یعنی جس طرح میں ان کی زندگی میں ان سے استفادہ کر سکتا تھا، آج ان کے جانے کے بعد بھی میں استفادہ کر سکتا ہوں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میرے لیے انتقال نہیں ہوئے، آج بھی وہ میرے لیے زندہ ہیں۔ سادگی سے تھی عبارت جس کی ساری زندگی، وہ ہنسی اخلاق و شیریں بیاں جاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جس کی زندگی ہمیشہ سادگی میں گزری، جنہوں نے اپنی زندگی ہمیشہ سادگی میں گزاری، اگر ہم کبھی سادگی کا بیان کریں تو زین الدین مصلیار کی زندگی دیکھ لے تو ہمیں سادگی لفظ کا معنی سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، یعنی ان کی زندگی ہمیشہ سادگی میں بسر ہوئی ہے۔ وہ شخص جن کی زندگی ہمیشہ سادگی میں بسر ہوئی ہے، وہ شخص اس شخص کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا، اور ان کی زبان بھی، یعنی گفتار بھی بہت ہی عمدہ تھا، لہٰذا ایسے اچھے اخلاق والے، ایسے عمدہ گفتار والے ہمیں چھوڑ کر چل بسیں۔ یوں تو شائق روز جاتے ہیں بہت ملک عدم، وہ گیا تو یوں لگا گویا جہاں جاتا رہا۔ دیکھیے اس آخری لائن میں شاعر نے اپنا تخلص شائق لفظ استعمال کیا ہے، اور جس شعر میں شاعر اپنا نام یوز کرتا ہے، اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس لائن کو، اس نظم کو کہتے ہیں مقطع۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر شاعر اپنے بات کو ختم کر رہے ہیں، آخری میں اپنا نام استعمال کر کے کہتے ہیں کہ اے شاعر، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ ملک عدم جاتے ہیں، یعنی روزانہ بہت سے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، مگر جب زین الدین مصلیار زین العلماء ہمیں چھوڑ کر چل بسے، جب ان کی وفات ہوئی تو ایسا لگا کہ میری تو دنیا ہی لٹ گئی، یعنی جو میری دنیا تھی، وہ دنیا میری پوری دنیا ویران ہو گئی۔ تو یعنی ان کا جانا اور باقی لوگوں کا جانے میں بہت فرق ہے۔ باقی لوگ جو جاتے ہیں، جو انتقال کر جاتے ہیں، ان سے ہمیں دکھ نہیں ہوتا ہے یا پھر بہت کم دکھ ہوتا ہے، مگر جب زین الدین مصلیار ہمیں چھوڑ گئے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب میرے لیے دنیا میں کچھ بچا ہی نہیں، پوری دنیا میرے لیے ویران ہو گئی ہے، اور میں ایک تنہا رہ گیا ہوں اس دنیا میں باقی۔